الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام، یہ سورہ بقرہ کے 16ویں رکوع کی ابتدائی آیتیں ہیں. اس سے پہلے والی آیات مبارکہ میں حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کا تذکرہ ہے. انہی دعاؤں میں سے ایک دعا حضرت ابراہیم کی حضور اکرم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے متعلق تھی کہ اللہ میری اولاد میں اس رسول کو بھیجیے جن کے مقاصد آپ کی کتاب کی آیات کو پڑھ کے سنانا اور اس کی حکمت کی باتوں کو بتانا اور اس کے مطابق عمل کے لیے لوگوں کو تیار کرنا. ایسے مقاصد والے پیغمبر کو میری نسل میں بھیجیے. یہ دعا حضرت ابراہیم کی تھی. اللہ رب العزت نے قبول فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور ان تمام مقاصد کو، جن مقاصد کے ساتھ میں حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا فرمایا. کتاب اللہ کا نزول ہوا تو آیات مبارکہ کی تلاوت بھی آپ نے لوگوں کو سنائی اور اس کی تشریح، تفہیم، وضاحت بھی لوگوں کو بتائی اور اس کے مطابق عمل کے طریقے لوگوں کو سکھائے. تعلیم بھی تھی، تزکیہ بھی آپ نے صحابہ کرام کا کیا. اور پھر اخیر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ تمام لوگوں کے سامنے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جن مقاصد کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا تھا میں نے وہ تمام مقاصد کو پورا کر دیا ہے. کیا میں نے اس کو پورا کیا یا نہیں کیا؟ صحابہ سے آپ نے پوچھا تو صحابہ کرام نے آپ سے جواباً عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ نے وہ تمام کام پورے کر دیے جو اللہ نے آپ کے ذمے کیے تھے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گواہ رہنا
اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ یہاں ان باتوں کو سن رہے ہیں وہ ان تک میری باتوں کو پہنچا دیں جو اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے گویا آپ نے پیغام دے دیا۔ تو یہ مقاصد حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے قرآن پاک میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ 3 جگہ اللہ نے ان مقاصد کو بیان فرمایا۔ ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جن مقاصد کے لیے بھیجا تھا آپ نے اپنے ان مقاصد کو پورا کر دیا، لیکن کیا ہم نے ان مقاصد کو لیا؟ تلاوت کتاب میں، علم و حکمت کی باتوں کو سکھانے میں، بطور معلم، بحیثیت معلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو کیا ہم نے بحیثیت متعلم ان تمام چیزوں کو سیکھا ہے؟ آپ نے اپنی ذمہ داری تو پوری کر دی ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو سیکھیں۔ اللہ نے آپ کو معلم بنا کے بھیجا ہے، آپ معلم ہیں تو ہم آپ پر ایمان لانے کے بعد آپ کے امتی ہونے کی وجہ سے ہم متعلم بنے، سیکھنے والے بنے، آپ سکھانے والے، ہم سیکھنے والے، ہماری ذمہ داری ہے سیکھنا۔ آپ نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، آپ نے جو تعلیم دی ہے، وہ تعلیم حاصل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے آپ کو مربی بنا کے بھیجا ہے، تربیت کرنے والے آپ، اخلاق کو سنوارنے والے آپ ہیں۔ انما بعثت معلما، آپ نے ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا آپ لوگوں کو علم دینے کے لیے، لوگوں کے اخلاق سنوارنے کے لیے آپ بھیجے گئے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہم اپنی تربیت پانے والے بننا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو جو جو چیزیں آپ نے علم سے متعلق بیان فرمائی ہیں اس کو سیکھنے کی کوشش کرنا، اور جو جو چیزیں بطور تربیت آپ نے صحابہ کرام کو بتائی ہیں وہ تمام چیزوں کی تربیت حاصل کرنا، اخلاق سنوارنا، عادتیں اچھی کرنا، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان چیزوں کو کرنا، جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے ان چیزوں سے بچنا، ظاہری طور پہ، باطنی طور پہ گناہوں سے بچتے ہوئے اچھی چیزوں کو اپنے اندر لانا، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ بہرحال گزشتہ کی آیات میں یہ مضمون تھا حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا۔ پڑھی گئی آیات مبارکہ میں پرانے مضمون کی طرف پھر لوٹایا جا رہا ہے۔ پرانا مضمون کیا ہے؟ وہ یہود و نصارہ والا مضمون جو سورہ بقرہ کے تقریباً ابتدا سے شروع ہوا تھا، ان کی خرابیوں کا تذکرہ، اللہ کے انعامات کا تذکرہ، اور اللہ کے انعامات ہونے کے بعد ان کی ناقدری، ناشکری کا تذکرہ، اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے سزاؤں کا تذکرہ، یہ جو سلسلہ چل رہا تھا، ان تمام چیزوں کے باوجود یہود اور نصارہ یہی سمجھتے تھے کہ ہم ہی حق پر ہیں، ہمارا ہی دین صحیح ہے، ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، ہم ہی جنت میں جانے والے ہیں، ہم ہی اللہ کے چہیتے ہیں۔ جیسے گزشتہ رکوع سے پہلے والے رکوع میں یہ بات بیان کی گئی تھی، لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، وہ لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں تو صرف یہودی یا نصرانی ہی جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے ان لوگوں کا بیان تھا، یہودی کہتے تھے کہ ہم حق پر ہیں، نصارہ دین حق پر نہیں ہیں، نصارہ بولتے تھے کہ ہم دین حق پر ہیں اور کوئی دوسرا دین حق پر نہیں ہے۔ ان کا دیکھا دیکھی مشرکین بولتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں اور کوئی صحیح دین پر نہیں ہے۔ اس طرح کے جو ان کے دعوے، ان کی باتیں تھیں، ان تمام چیزوں کو واضح کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا۔ یہودیوں کے پاس جو دین ہے وہ بھی حضرت ابراہیم سے چلتا ہوا آیا، نصرانیوں کے پاس میں جو دین ہے وہ بھی حضرت ابراہیم سے چلتا ہوا آیا ہے۔ مشرکین جو تھوڑے بہت اچھے کاموں میں لگے ہوئے تھے وہ بھی حضرت ابراہیم ہی کی یادگار تھیں، ہر ایک اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پہ کہتا تھا، اس کا اپنا اپنا دعویٰ تھا۔
ان کے دعووں کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم حق پر ہیں، یاد رکھو حضرت ابراہیم اللہ کے اطاعت گزار بندے تھے. حضرت ابراہیم اللہ کے فرما بردار تھے. حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی طرف سے لیے ہوئے امتحانات کو کامیاب کرنے والے تھے. حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے دین کی خاطر دنیا میں آنے والی ہر پریشانی، ہر رکاوٹ، ہر مصیبت کو برداشت کرنے والے تھے. حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے دین کی خاطر دشمنوں کی طرف سے کی جانے والی سازشوں کو بخوشی برداشت کر لیا کرتے تھے. یہ حضرت ابراہیم تھے. حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام دنیاوی فائدے کے لیے، جسمانی فائدے کے لیے، مال کے لیے اللہ کے دین کو کبھی انہوں نے فروخت نہیں کیا، بیچا نہیں، چھوڑا نہیں. وہ حضرت ابراہیم ہے جو اللہ کا حکم تھا اس کو پورا کر دیا. اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے گھر سے نکلنا پڑا تو گھر سے نکلے، باپ کے ساتھ میں مباحثہ کرنا پڑا تو کر لیے، خاندان سے دور ہونا پڑا تو ہو گئے. مختلف قسم کی سزاؤں کو برداشت کرتے کرتے انتہائی بڑی دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جانا طے ہوا، آگ میں چلے گئے. اپنے ملک کو چھوڑ کے بیوی اور بچے کو تنہائی میں اکیلے ویران جگہ میں چھوڑنے کا حکم ہوا تو چھوڑ دیے، چھوڑ کے واپس چلے جانے کا حکم ہوا، واپس چلے گئے. بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ملا، ذبح کر دیے، ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. یہ سب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے کام. نماز کا حکم دیا اللہ نے تو نماز پڑھی، روزے کا حکم دیا تو روزہ رکھا، مال کے خرچ کرنے کا حکم دیا تو مال کو خرچ کیا. دین کی خاطر اللہ رب العزت کی طرف سے جو بھی بات آئی انہوں نے اس کو فوراً پورا کر لیا. اس کے لیے نہ دنیا کو دیکھا، نہ اپنی ذات کو دیکھا، نہ اپنے جسم کو دیکھا، نہ اپنی جان کو دیکھا. ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. یہ حضرت ابراہیم ہے. حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے یہ کام. اور حضرت ابراہیم نے اللہ رب العزت کے لیے ہر کام کو کیا. جو کام بھی کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا. اللہ کے گھر کو تعمیر کیا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، دین کی دعوت دی، یہ سب اللہ رب العزت کی رضا کے لیے تھا. دنیا کے مفاد کے لیے، مال و متاع کے لیے، ساز و سامان کے لیے، عیش و آرام کے لیے، یہ سب چیزوں کے لیے نہیں تھا. یہ حضرت ابراہیم ہے. اگر تم اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پہ کہتے ہو تو ایسی صورت میں یہ بتاؤ اللہ کی اطاعت تم نے کتنی کی ہے؟ کون سی بات اللہ کی تم نے مانی ہے؟ یہودی تورات میں تبدیلی کرنے لگے دنیا کے مفاد کے لیے، تھوڑے سے مال کے لیے، تھوڑے سے عیش و آرام کے لیے. اللہ کے حکم کو ٹھکرا، اللہ کی آیتوں کو تبدیل کر دیا ان لوگوں نے. کیسے ملت ابراہیمی پہ ہو سکتے ہیں؟ یہ تو حضرت ابراہیم کا اسوہ نہیں ہے. نصارہ نے انجیل میں تبدیلی کر دی، یہودیوں نے بہت سارے انبیاء کو قتل کر دیا، عیسائیوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا. کیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے دین پر ہو سکتے ہیں؟ یہ ملت ابراہیمی نہیں ہے، یہ بتایا گیا. تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو، سچے نہیں ہو. حضرت ابراہیم کا کام تو اطاعت تھا، فرمانبرداری تھی، اللہ کے حکموں کو ماننا تھا، اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی آیتوں کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا تھا. اپنے لیے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس میں تبدیلی کرنا نہیں تھا. یہ سب تم کر کے یہ سمجھتے ہو کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، اس واسطے ہمیں جنت میں ضرور داخل کیا جائے گا. یہ دھوکہ ہے. تلک امانیہم، یہ آرزو ہے محض ان کی، خیال باطل ہے. ایسا ہرگز ہونے والا نہیں ہے. جنت میں تو وہی جائیں گے جو ملت ابراہیمی پہ حقیقی طور پر ہوں گے، اور وہ ملت محمدیہ، امت محمدیہ. اللہ رب العزت نے تو ہر پیغمبر کو ماننے کا حکم دیا.
حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ماننا یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہودی حضرت موسیٰ کو تو مانتے، حضرت عیسیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے۔ حضرت ابراہیم نے تو ایسا نہیں کیا تھا، ان کے دین میں یہ بات ہے ہی نہیں۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو تو مان لیا، حضرت موسیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے لگے۔ یہ تو ہے ہی نہیں حضرت ابراہیم کے دین میں۔ جب نہیں ہے تو اپنے آپ کو دین ابراہیمی پہ کیسے کہتے ہو؟ اب دین ابراہیمی پہ ہے کون؟ امت محمدیہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے آپ کو بھی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، تورات کو بھی مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں، قرآن پاک کو بھی مانتے ہیں۔ انبیاء کے ساتھ میں تفریق نہیں کرتے، انبیاء کے ساتھ میں بے ادبی نہیں کرتے، کسی کو ماننا کسی کو نہ ماننا ان کے پاس میں نہیں ہوتا۔ ہاں کسی ایک کی بات پر عمل کرنا ہوتا ہے، لیکن بحیثیت رسول، بحیثیت نبی، اللہ نے جتنے انبیاء کرام کو بھیجا سب کو مانتے۔ بحیثیت کتاب اللہ کی، اللہ نے جتنی کتابیں نازل کی ہیں ان سب کو مانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا یہی طریقہ تھا اور امت محمدیہ اسی طریقے پہ ہے۔ اس واسطے یہودیوں کا، نصرانیوں کا ایسا بولنا غلط ہے، ان کے دعوے جھوٹے ہیں۔ حقیقت میں جو ملت ابراہیمی پہ ہے وہ امت محمدیہ، امت مسلمہ ہے۔ یہ بیان چل رہا تھا، اس میں اللہ رب العزت پڑھی گئی آیات مبارکہ میں اسی مضمون کو بیان فرما رہے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ حضرت ابراہیم کی ملت سے، حضرت ابراہیم کے دین سے دور تو وہی ہوتا ہے جو اپنی ذات سے بے وقوف ہے، من سفیہ نفسہ، جو فطرتاً بے وقوف بندہ ہوتا ہے، فطرتاً جس کے پاس میں عقل سلیم نہیں ہے، وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے دوری اختیار کیے ہوئے ہوتا ہے۔ ورنہ اگر کوئی تھوڑی بھی فطرت سلیمہ، عقل سلیمہ رکھتا ہے تو ایسی صورت میں وہ اللہ رب العزت کے پیغمبر حضرت ابراہیم کے دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ یہودی ان کے دین سے دور ہیں، نصرانی ان کے دین سے دور ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا ایسے کارنامے انجام دیے کہ جس کے نتیجے میں اللہ فرما رہے ہم نے دنیا میں بھی ان کو اپنے منتخب بندوں میں شامل کیا ہے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بلا شبہ قیامت کے دن آخرت میں بھی وہ ہمارے صالح بندوں کے گروپ میں شامل ہوں گے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور دنیا میں اللہ نے کیسے ان کو منتخب کیا وہ تو سب کے سامنے واضح ہے۔ دنیا میں اللہ نے لوگوں کا امام ان کو بنا دیا، ہر کوئی مانتا ہے۔ ابھی بھی یہودی، نصرانی، مشرک سب کے بڑے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام ہیں۔ اللہ نے یہ مقام جو دیا دنیا کا وہ تو واضح ہے سب کے سامنے، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ آخرت میں بھی اللہ اپنے خاص بندوں میں ان کو رکھیں گے، لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین ہے، من سفیہ نفسہ کی دو تعبیریں، دو مفہوم اس کے بیان کیے گئے۔ ایک تو یہ ہے کہ ذاتاً فطرتاً جو بندہ بے وقوف ہوتا ہے، عقل سلیم نہیں رکھتا اپنے پاس میں، وہ حضرت ابراہیم کے دین سے دوری اختیار کرتا ہے۔ اور دوسرا مفہوم یہ بیان کیا ہے سفیہ نفسہ میں، وہ بندہ جو خود اپنے آپ کو نہیں پہچانتا، وہ انسان جو اپنی ذات ہی کو نہیں پہچانتا، وہ حضرت ابراہیم کے دین سے دوری اختیار کرتا ہے۔ انسان کو اپنے بارے میں ہی معلوم نہیں ہے، میں کون ہوں، کیوں آیا، کیا مقصد ہے میرے آنے کا، مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے، دنیا یہ بنانے کا مقصد کیا ہے، دنیا میں میرے وجود کا مقصد کیا ہے۔ اپنے کو ہی نہیں پہچانتے اپن، میں کیا ہوں، میری ذات کیا ہے، کیسے آیا میں، کیا تھا، کیا ہو جاؤں گا، اس کو ہی نہیں جانتا بندہ۔ تو ایسی صورت میں کہاں دین اختیار کرے گا؟ وہ اللہ بتا رہے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، جو اپنے آپ کو پہچان لیا یقیناً انہیں دین کی طرف آئے گا۔ اپنی ذات کو جو جانتا پہچانتا ہے اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے یہ بات کہ میرے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، میری اپنی ذات کیا ہے، میں کیوں ہوں، میرا وجود کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے، میرے اندر جو تکبر ہے، غرور ہے، فخر ہے، اور میرے اندر کی جو عادتیں حرص ہے، لالچ ہے، طمع ہے، غصہ ہے، یہ سب چیزیں میرے اندر کیوں ہیں؟ کیا میرے اپنے کوئی کمالات ہیں؟ کیا میری اپنی کوئی صلاحیتیں ہیں؟
میرے پاس میں یہ چیزیں کہاں سے آئی ہیں. آدمی اگر اس کو سمجھ لے واقعتاً حقیقی معنی میں انسان بن جاتا ہے. اور جب اپنے آپ کو نہیں پہچانتا تو انسانیت سے نکل کے شیطان بن جاتا ہے, حیوان بن جاتا ہے. یہ سب چیزیں اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ فرما رہے الا من سفہ ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفیہ نفسہ. حضرت ابراہیم کا دین تو وہ دین ہے جو اللہ نے دین فطرت بنا کے بھیجا ہے. بندہ صحیح طریقے سے اگر سوچے دنیا میں زندگی گزارنے کا پرسکون طریقہ کیا ہے, وہ دین ابراہیمی میں ہے جو بعد میں امت محمدیہ کو عطا کیا گیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہی دین لے کے آئے. اور یہاں دین سے بنیادی دین کے مقاصد اصول ہیں. ایمان ہے, رسالت پر ایمان ہے, آخرت پر ایمان ہے, اللہ پر ایمان ہے. یہ سب چیزیں بنیادی چیزیں ہیں. اور پھر دین پر عمل کے بنیادی اصول ہیں, ہر ملت میں چلتے ہوئے آئے. شریعت بعد میں الگ الگ ہوتی رہی, جزیات الگ الگ ہوتے رہے, اصولیات الگ نہیں ہوئے. اصولیات سب کے پاس میں حضرت آدم سے لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی ہے سب کے اصولیات. جزیات میں تبدیلی ہوتی رہی ہے. تو دین فطرت ہے. جو بندہ پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ دین کو اختیار کر لے. دنیا میں بھی سکون کی زندگی حاصل ہوتی ہے, آخرت میں تو نجات ملتی ہی ہے. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. یہ یہود و نصارہ سے کہا جا رہا ہے محض دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, اور دعوے کر کے بھی جو لوگ دین سے دور ہوتے ہیں حضرت ابراہیم کے, بیوقوف لوگ ہوتے ہیں. اصل بندہ, عقل مند بندہ وہ ہوتا ہے جو ملت ابراہیمی کو تھامے ہوئے ہوتا ہے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. حضرت ابراہیم کو اللہ رب العزت نے نبوت کے لیے جو منتخب کیا, ان کو جو منصب جو مقام اللہ رب العزت نے عطا فرمایا, وہ کس وقت میں ملا؟ اس وقت جب ان کے رب نے ان سے کہا اسلم, اطاعت فرمانبرداری اختیار کر لو. قال اسلمت لرب العالمین, کہنے لگے میں اطاعت گزار اور فرمانبردار بندہ بنتا ہوں رب العالمین کا, تمام عالموں کے رب کی فرمانبرداری اختیار کرتا ہوں. یہ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے کہا. تو ملت ابراہیمی کا خلاصہ اس آیت مبارکہ میں علماء کرام مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے, اطاعت حق, اسلمت لرب العالمین, رب العالمین کی فرمانبرداری. بس یہ ملت ابراہیم, جو بولے وہ سن لینا, اپنی مرضی ختم, اپنی خواہش ختم, اپنی ہر چیز ختم. اللہ کی فرمانبرداری, اللہ کی مرضی, اللہ کی رضا, اللہ کا حکم, یہی چلے گا اپنی زندگی میں. یہ ہے عبدیت, اور یہ وہ آخری مقام ہے. اطاعت و فرمانبرداری میں پوری زندگی گزار دینا, یہی مقصود ہے ہمارے دنیا میں آنے کا. اور یہی وہ مقام ہے جو مقام خلت کی شکل میں حضرت ابراہیم کو عطا ہوا, خلیل اللہ بنے. اور یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدنا کا خطاب دیا, ہمارے بندے. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ میں بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ میں بھی, یہ ہمارے بندے ہیں. عبد کا لقب ملا, بندگی اختیار کرنا, اس کا مطلب ہے اطاعت اختیار کرنا, اللہ کی فرمانبرداری, ہر چیز میں اللہ کی فرمانبرداری. اللہ کی فرمانبرداری کیسے معلوم ہوگی؟ اللہ رب العزت کی فرمانبرداری کیا ہے؟ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, آپ کی اتباع. آپ جیسا کریں اپن ویسا کر لینا, وہی اللہ کی فرمانبرداری ہے. آپ جو بولے وہ سن لینا, وہی اللہ کی فرمانبرداری ہے. وہ بتانے کے لیے ہی اللہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہے. وہی طریقہ ہے اللہ کی اطاعت کرنے کا. آپ نے جو کیا وہ کر لیا جائے, آپ نے جو بتایا وہ سن لیا جائے, آپ کا جو طریقہ تھا وہ طریقہ اختیار کر لیا جائے. یہ اللہ کی اطاعت ہے. آپ نے اللہ کی اطاعت کے بغیر دنیا میں کوئی کام کیا ہی نہیں. اپنی مرضی سے, اپنی خواہش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام نہیں کیا. ہر کام اللہ کے حکم سے کیا, اللہ کی فرمانبرداری میں کیا ہے. اس واسطے اگر کوئی بندہ اللہ کی فرمانبرداری کرنا چاہتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کر لے, آپ کی سنتوں کو اپنا لے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. حضرت ابراہیم یہ بھی بول سکتے تھے اسلمت لک, اے اللہ آپ نے فرمانبرداری کا حکم دیا تو میں آپ کی فرمانبرداری کر رہا ہوں, تیار ہوں اس کے لیے. لیکن لرب العالمین میں دو چیزیں بطور ادب کے ملحوظ رکھی گئی. ایک تو یہ ہے کہ
میرے کو فرما برداری اللہ کی کرنا ہی چاہیے، اس لیے کہ وہی رب العالمین ہے، میری ہر ضرورت وہی پوری کرنے والے ہیں۔ اس سے ہٹ کے کس کی مانوں، اس سے ہٹ کے کس کی سنوں، اس سے ہٹ کے کس کی فرما برداری کروں؟ جس کی وجہ سے میری ہر ضرورت پوری ہو رہی ہے، میری ذمہ داری ہے میں اسی کی اطاعت کروں، اس واسطے کر رہا ہوں۔ یہ دلیل بھی بیان کر دی ہے، دوسرے اللہ کی تعریف بھی بیان کر دی ہے، رب العالمین ہے آپ کی ذات، اے اللہ آپ رب العالمین ہے، آپ کی تو فرما برداری میں کروں گا ہی۔ قال اسلمت لرب العالمین ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور خود ہی فرما بردار نہیں بنے، اپنی اولاد کو بھی فرما برداری کی وصیت کی، تاکیدی حکم کیا، صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رہے، اپنی اولاد کی بھی فکر فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی، حکم کیا تاکیدی یہ، یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین، اے میرے پیارے بیٹو بلا شبہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے دین کو منتخب کر لیا ہے۔ یہاں دین سے دین اسلام مراد ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ دین اسلام کیسے مراد ہے آگے بتایا گیا، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھو تم ہرگز مت مرنا مگر مسلمان ہونے کی حالت میں، تمہاری موت اسلام کی حالت میں آئے۔ یہ ایسا حکم ہے جس سے پوری زندگی اسلام پر عمل کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کس کی موت کب آنے والی ہے کسی کو معلوم نہیں مرنا مگر اسلام کی حالت میں کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ اسلام پہ جمے ہوئے رہنا، جب بھی موت ہے اسلام پہ آ جانا، ختم۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا گیا ہے جو بندہ زندگی بھر جس طرح کے کام میں لگا ہوا ہوتا ہے، موت کے وقت اسی حالت میں ہوتا ہے، زندگی بھر اطاعت کے ساتھ فرما برداری کے ساتھ رہے گا، موت بھی اطاعت کی حالت میں آئے گی۔ زندگی بھر نافرمانی کی اور فرما برداری کے بجائے اللہ رب العزت کے حکموں کی خلاف ورزی میں زندگی گزار دے گا، تو ایسی صورت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ موت بھی نافرمانی کی حالت میں آ جائے۔ اس واسطے فلا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی ایک بات تو یہ ہے کہ کس کی موت کب آنے والی ہے کسی کو پتہ نہیں ہے، ہمیشہ اسلامی احکام پر عمل کرتے رہو، جب بھی موت مقرر ہے اسلام پر مرو گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پوری زندگی اسلام پر عمل کرتے رہو، انشاءاللہ موت بھی اسلام پر آئے گی، اللہ کی ذات سے یہی امید ہونا چاہیے۔ تو یہ بچوں کے لیے تاکیدی حکم وصیت۔ انسان جہاں اپنے دنیا کے لیے اپنے بچوں کو تاکیدی احکام دیتا ہے، میرا مال فلانے کو مل جائے، میری جائیداد فلانے کو مل جائے، میرا کاروبار فلانے کو مل جائے، اور اس کی جو فکر، اس کی جو کوشش اور اس کی جو ہمیشہ ذہن میں سوچ ہوتی ہے دنیاوی عیش و آرام کی ہوتی ہے۔ لیکن انبیاء کرام نے اس طرح کی اپنے بیٹوں کو وصیتیں کر کے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ دنیا سے زیادہ اپنے اولاد کی دین کی فکر بندے کو کرنا چاہیے۔ حدیثوں میں یہ بات ملتی ہے کہ اپنے بچوں کے لیے بہترین اخلاق، بنیادی اسلامی تعلیمات سے زیادہ والدین کی طرف سے کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا۔ ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو دینی اخلاق سکھائیں، دین اسلام سکھائیں، اور اسی پر مر مٹنے کا ان لوگوں کے اندر جذبہ پیدا کریں، اسلامی احکام پر عمل کرتے ہوئے مرنے کی ان کو تاکید کریں۔ یہ انبیاء کرام کے اپنے بچوں کو وصیت کرنے میں ہمیں سبق ملتا ہے، گویا ایک طریقے سے حکم بھی ملتا ہے۔ اپنی اولاد کی فکر کرنا چاہیے۔ دنیا کے اندر جیسے اپنے کسی بچے کو معمولی آگ کے چھوٹے سے شعلے سے بچانے کی بندے کو فکر ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلنے سے بچانے کی فکر ہونا چاہیے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، حضرت یعقوب نے وصیت کی دین اسلام ہی کی، اور کہا کہ پیارے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کیا ہے، اس لیے تم مت مرنا مگر مسلمان ہونے کی حالت میں۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ آگے یہ بات بیان کی جا رہی ہے، یہود و نصارہ جو بولتے تھے کہ ہمارے آبا و اجداد اگر ہم غلط بھی کام کر لیے تو انہوں جو کام کر کے گئے ہمارے لیے کفارہ بن جائیں گے، وہ
ہمارے کو ضرورت نہیں ہے. اس طرح کے ان کی باتیں تھی, دعوے تھے. ہمارے کو اگر ہم غلط بھی کام کریں تو ہمارے آبا و اجداد چونکہ انبیاء تھے, اس واسطے ان کے طفیل ہم جنت میں چلے جائیں گے. بہت لوگوں کا خیال رہتا فلانے کا دامن پکڑ لیے تو جنت میں چلے جاتے, فلانے کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے تو جنت میں چلے جاتے, فلانے کے مرید بن گئے تو اپنے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سب انہوں دیکھ لیتے, فلانے سلسلے میں جڑ گئے تو اپنے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا, یہ ہو جاتا. یہ سب باتیں جو لوگوں کی ہوتی ہیں, ایسی ہی باتیں یہود و نصارہ کی بھی تھیں. وہ لوگ بولتے تھے ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں, انبیاء کے بیٹے اللہ کے بیٹوں کی طرح ہے, ہمارے کو کچھ کرنے کرانے کی ضرورت نہیں ہے, کر لیے تو بہت اچھا ہے, نہیں بھی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارا نسب ہمارے کو جو ہے نا جنت میں لے کے چلے جائیں گا. اس طرح کی باتیں ان کی تھیں. اللہ رب العزت فرما رہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت, یہ جو باتیں کر رہے ہیں, یہ باتیں جس وقت میں تم کر رہے تھے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب وصیت کی تھی تو اس وقت سامنے تھے, تم سن رہے تھے ان کے, انہوں ایسا بولے. اس طرح کی باتیں ان کی ہے, کچھ کرو نہ کرو جنت میں چلے جائیں گے. یا پھر ان کی باتیں دوسری ہیں, اپنے بیٹوں کے لیے ان کی کیا وصیت ہے؟ کیا انہوں نے یہ کہا کہ کچھ کرنے کرانے کی ضرورت نہیں ہے, یا انہوں نے کوئی اور حکم دیا ہے؟ وہ دیکھو, ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت, جب حضرت یعقوب کی موت قریب تھی اس وقت میں کیا تم وہاں حاضر تھے؟ انہوں کیا بولے معلوم تمہارے کو؟ نہیں معلوم تو سنو. اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی, اس وقت انہوں نے کہا اپنے بیٹوں سے کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون. اخیر وقت میں ان کو یہ فکر لاحق ہو گئی تھی کہ میرے بعد میری نسل کیا کرے گی. ان کو دین اسلام پر جمے رہنے کی تاکید کرنا ہے, اس لیے پوچھنے لگے اس وقت میں تم کیا کرو گے میرے بعد, کس کی عبادت کرو گے؟ وہ سب بولنے لگے نعبد الہک, ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے, وَإِلَٰهَ آبَائِكَ, اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, ان سب کے معبود کی جو ایک الہ واحد ہے اسی کی ہم عبادت کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, اور ہم مسلمان رہیں گے, فرما بردار بن کے زندگی گزاریں گے, اسی کی فرما برداری ہم کرتے رہیں گے. یہ ان لوگوں نے اس وقت میں کہا. تو آخر وقت بھی حضرت یعقوب اپنی اولاد کی فکر کرتے رہے اور اولاد کے یہ بولنے پر مطمئن ہوئے. اور اس کے آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. یاد رکھو پیغمبران عظام نے, حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب جو تمہارے آبا و اجداد ہیں, جن کے بارے میں تمہارا خیال ہے کہ یہ لوگ تمہیں بچا لیں گے, ان کے نسب میں ہونے کی وجہ سے تمہیں چھٹکارا مل جائے گا, ان لوگوں کی تعلیم تو ایسی نہیں ہے. ان لوگوں کی وصیت الہ واحد کی عبادت ہے, ان لوگوں کی وصیت ایک اللہ کی اطاعت ہے, یہ ان لوگوں کا فرمان ہے. اس لیے جو اطاعت کرے گا وہی نجات پائے گا, جو ایک اللہ کی عبادت کرے گا وہی نجات پائے گا. یاد رکھو ان کے کارنامے ان کے ساتھ میں, تمہارے کارنامے تمہارے ساتھ ہوں گے. تلک امۃ قد خلت, یہ قوم تھی, ایک امت تھی, ایک جماعت تھی جو گزر چکی, نیک لوگوں کی ایک جماعت تھی جو گزر چکی. لہا ما کسبت, انہوں نے جو اعمال کر لیے, انہوں نے جو کام کیے وہ ان کے کام آئیں گے. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ, تم جو کرو گے تمہارے کام آئے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ ماں باپ کی نیکیاں اولاد کے جہنم کا مستحق بننے کے باوجود اس کے کام آئیں گی, ایسا نہیں ہوگا. یا ماں باپ کی برائیاں اولاد کے نیک ہونے کے باوجود ان کی نیکیوں پہ اثر انداز ہوں گے, ایسا نہیں ہوگا. جو نیک کام کرے گا وہ نیکیاں اس کے ساتھ ہوں گی, جو برے کام کریں گے برائیاں اس کے ساتھ ہوں گی. ایک کے اعمال دوسرے پہ لادے نہیں جائیں گے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ, کسی ایک کا بوجھ کسی دوسرے پہ نہیں ڈالا جائے گا. جس کے جیسے اعمال ہوں گے اس کا حشر ویسا ہی ہوگا. ایک کی وجہ سے دوسرے کو سزا یا ایک کی وجہ سے دوسرے کو انعام, یہ ایسا اللہ کے پاس میں قاعدہ نہیں ہے. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, ایک جماعت تھی جو گزر گئی, انہوں نے جو کیا ان کی کمائی ان کے ساتھ رہے گی. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ, اور تم جو کرو گے تمہاری جو کمائی ہے وہ تمہارے ساتھ رہے گی. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, تم سے ان کے کیے ہوئے کاموں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا, تمہارے کاموں کے بارے میں پوچھا جائے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا اعمال کے اعتبار سے جو پیچھے رہ جائے گا اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا. نسب کی وجہ سے, خاندان کی وجہ سے, اور دنیاوی عزت و شرافت کی وجہ سے, اور دنیا میں کسی کے ہاتھ پکڑ لینے کی وجہ سے آدمی کو چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے.
اعمال کیسے ہیں وہ اللہ رب العزت دیکھیں گے۔ اس واسطے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری جس کی جتنی ہوگی اس کے وہ اتنے کام آئے گی، اور جتنا نافرمان ہوگا اور جتنا اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوگا اسی اعتبار سے اس کو سزا ملے گی۔ انبیاء کرام نے اللہ کی اطاعت کے ساتھ میں زندگی گزار دی، اور اپنی اولاد کو ان لوگوں نے یہ نصیحت کی۔ تو یہودیوں کے لیے، نصرانیوں کے لیے، مشرکوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ دیکھو تمہارے باپ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب، ان لوگوں نے اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اپنی اولاد کو اطاعت کی تعلیم دی ہے۔ اس واسطے تمہارے اپنے صرف دعوے کر لینے سے کچھ نہیں ہوتا، ان کی تعلیم پر عمل کرنے سے تم ملت ابراہیمی پہ سمجھے جاؤ گے۔ نصارہ کو بھی وہی بتایا گیا، مشرکین کو بھی وہی بتایا گیا، اور پھر امت محمدیہ حق پر ہے، اس کو واضح کر دیا گیا کہ تم لوگوں نے اطاعت اور فرمانبرداری کو چھوڑا، امت محمدیہ نے اس اطاعت کو اختیار کیا، اس لیے یہ ملت ابراہیمی پہ ہیں، یہ حقیقی دین پر ہیں۔ اس واسطے تمہارا دین اپنے حق پر ہونے کا دعویٰ یہ غلط ہے، صحیح دین اور صحیح حق پر ہونے کا دعویٰ امت محمدیہ کا ہے، اس لیے اسی دین کو اختیار کرنے میں تمہارے لیے کامیابی ہے، نجات ہے۔ یہ اس میں بتایا گیا، یہی مضمون تھوڑا اور مزید آگے بھی چل رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ اس کو دیکھا جائے گا۔ حق تعالی جل شانہ ہم سبوں کو صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔